خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہے برے ان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى ولتسألن يومئذ عن النعيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك هو أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. صلی اللہ علیہ وسلم. وصدق رسولہ النبی الکریم. بہت ہی قابل صدر احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کا اس احسان پر، اس انعام پر بے انتہا شکر ادا کریں کہ اس خالق نے، اس مالک نے وقت سے پہلے ہمیں اپنے گھر میں بلایا. یہ اس کی محبت کا ثبوت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ بھی ہم سے پیار کرتا ہے، وہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے.
میں دعا کے نماز کہہ رہا ہوں، سب نے آمین کہنا کہ میرے مولا آج کی ہماری اس حاضری کو بے انتہا قبول فرما. زور سے آمین. مزہ نہیں آیا؟ آمین. ذرا آمین کہا کرو یارو. پرابلم یہی ہے کہ مانگنا چھوڑ دیے. جس سے مانگنا تھا اس سے نہیں مانگ رہے، جس سے نہیں مانگنا تھا اس کے دروازے پر کھڑے رہے. اللہ کو مانگنا بڑا پسند ہے اور نہیں مانگنے والے پر اللہ غصہ ہوتا ہے. اس لیے پاگل چالے اور بولے چالے بند کرو. پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ اگر تمہارے جوتے کا بند ٹوٹ جائے، یہ تم نے آمین زور سے نہیں بولا نا، اس کے لیے بھی وائر کی طرح اور چمک گئی. وہ غصہ آتا ہے مجھے. ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا اور درود میں اگر کوئی کنجوسی کرے تو ہندوستان میں کئی جگہ ایسا ہوا کہ میرے سامنے اگر بڑا مائک ہے تو پھر کے مار دیا. نبی کا نام آئے درود نہ پڑے تو بڑا عجیب لگتا ہے. اور دعاؤں پر آمین کہنا چاہیے. نہیں معلوم اللہ کس کی آمین کو قبول کر لے اور ہم سب گناہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے. بچے بھی ہیں، ایسے بھی جوان ہیں کہ جن کی جوانی بے داغ ہے، اللہ ان کی آمین کو قبول کر لے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بزرگ ہوتے ہیں، سفید بال والے ہوتے ہیں، اللہ کو شرم آتی ہے ان کو خالی لوٹاتے ہوئے، تو اس لیے بزرگوں بھی آمین کہتے ہیں. تو نہیں معلوم کس کی آمین قبول ہو جائے. خیر آئیے میں دعا کے الفاظ پہ کہہ رہا ہوں، لوگ سے آمین کہنا کہ میرے مولا جب تک ہمیں، دیکھیے دعا کے الفاظ پر غور کریں، میرے مولا جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ. آمین. اور میرے مولا موت دے تو ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما. یہ دعا آج کل چلتے پھرتے پڑھا کرو. ٹو ویلر پر رہے تو یہی دعا پڑھو، فور ویلر میں کہیں جا رہے ہیں تو یہی دعا پڑھو کہ اے اللہ زندہ رکھ تو اسلام پر زندہ رکھ. اور یہ وہ دعا ہے جس پر ہم کبھی دھیان نہیں دیتے ہیں. ہم جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی مر جاتا ہے اس کی جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے تو اس میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے اور آخر میں یہ جملہ کہا جاتا ہے اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. کیا مطلب ہوتا ہے؟ اے اللہ تو ہم میں سے، اے اللہ تو ہم میں سے جس کو بھی زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی، ہم سب کو کلمے والی موت نصیب فرما. زور سے کہہ لو ہاں. دو لہریں چل گئی، سمجھ لیجیے آپ. اللہ کا شکر ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں. اور ابھی تیسری لہر کے بارے میں پی ایم صاحب نے بتایا ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہر لہر ان کو بول کے آئی تو اپن پہلے سے تھوڑا سا معمولیات نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے. کل میں نے کسی جگہ پر کہا کہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم کو ایسا پی ایم ملا کہ وائرس بھی اس کو بول کر پوچھ کر اور ڈیٹ بتا کر آتا ہوں. یہ بھی بتا دیں کہ تیسری لہر میں کس کو لے کر جانے والا ہوں، پہلے دو میں کس کس کو. تو تیسری لہر آنے والی ہے. اس لیے چلتے پھرتے یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ. آئیے وقت بہت شارٹ ہوتا ہے، کیا کیا کہیں. مولانا مجھے لگا کہ آپ کو عیدگاہ جائے پہنچ گیا تو ہے وقت بڑا شارٹ ہے. تو میں اتنا کہوں کہ ابھی حالات ایسے ہیں کہ دو تین چیزیں میرے ذہن میں گھوم رہی ہیں. ایک آج ہے 13 اگست، 2 دن کے بعد ہوگی 15 اگست. آج رات میں میرا جو لائیو بیان ہوگا اسی پر ہوگا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو ہماری تاریخ نہیں معلوم ہے اور آج ہماری تاریخ کو، ہماری ہسٹری کو، ہماری قربانیوں کو بیان نہیں کیا جا رہا ہے. اس کو توڑا جا رہا ہے، مروڑا جا رہا ہے. دنیا جانتی ہے کتنے بڑے بیٹھے ہیں، بلکہ جوانوں کو بھی معلوم ہے کہ ایک ایسا شخص جس کی شہادت کے بعد ہی انگریز نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہوا ہے، لیکن آج ملک میں ایسے شیطان بھی پیدا ہو گئے کہ جو اس کا نام کسی جگہ اسٹیشن کا یا گاؤں کا رکھ دیا جائے تو وہ پسند نہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اسلاف کی قربانیاں یاد نہیں، ہمارے علماء کرام کی قربانیاں یاد نہیں. اس ملک میں ہم تھوڑا سا جو کانفیڈنس
لیس جی رہے ہیں, احساس کمتری کا شکار ہو کر جی رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو ہمارے بزرگوں کی قربانیاں نہیں معلوم, اس لیے سر اٹھا کر ہم بات نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. جبکہ یہ بالکل کھل کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسری قوموں نے جتنا پسینہ بھی بہایا ہے اس سے زیادہ ہمارے بزرگوں نے خون بہایا ہے. جیسے کسی شاعر نے کہا تھا علماء کی قربانیوں پر تاریخ کے اوراق گواہ ہیں, سچی تاریخ کے, جھوٹوں کی نہیں, تاریخ کے اوراق گواہ ہے کہ دلی کے لال قلعے سے لے کر کراچی کی سڑکوں تک کوئی ایسا درخت اور پیڑ باقی نہیں تھا جہاں پر علماء کی لاشیں نہ لٹک رہی ہو, اتنی قربانیاں ہیں. اس لیے کسی نے کہا ہے کہ وہ کلیاں بھی ہماری تھیں, وہ کلیاں بھی ہماری تھیں, گلے تر بھی ہمارے تھے, چمن میں ہر طرف بگڑے ہوئے پر بھی ہمارے تھے, اور حضرت دہلی سے لے کر سرحد لاہور تک ساحل ہزاروں پیڑ پر لٹکے ہوئے سر بھی ہمارے تھے. اور جو تاریخ کو بدل رہے ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ مجھے یہاں پر یہ بات نہیں کرنا, مجھے دو تین موضوع ذہن میں گھوم رہے ہیں اس لیے میں چھیڑ دے رہا ہوں, تو بس آگے بڑھتا ہوں. ایک شعر کہہ کے مولانا کہ کسی نے یہ بھی کہا ہے تاریخ مروڑنے والوں سے ہے نا, اور جھوٹوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ تاریخ کتنی مروڑو, پیش کرو, توڑو, جو کرنا ہے کرو, لیکن ہم کہتے ہیں کہ تیرے بدن سے نہ تیری آستی سے آئے گی, تیرے بدن سے نہ تیری آستی سے آئے گی, ہم ہی شہید ہوئے ہیں, ہم ہی سے آئے گی, اور بدل رہے ہو جو تاریخ تو بدل ڈالو, ہمارے خون کی خوشبو زمین سے آئے گی. اور یہ میں ابھی یہ بات کیوں کر رہا ہوں معلوم, جمعیت علماء نے ابھی آدیش جاری کیا ہے کہ جگہ جگہ ملک میں جشن آزادی کے پروگرام کے ساتھ ساتھ ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگوں اور ہمارے علماء کرام کے قربانیوں کو بیان کیا جائے, کیونکہ جن کو بیان کرنا ہے وہ بیان نہیں کر رہا ہے. اب ہمارے جیسے لوگ بھی بیان کریں گے, بولنے والے نہیں بولیں گے تو کیا بھونگے بولیں گے, بولنا تو چاہیے. تو خیر یہ آج میرا موضوع نہیں ہے, میں آگے صرف پڑھ رہا ہوں کیونکہ 2 دن کے بعد 15 اگست آئے گی, کل میں نکل جاؤں گا احمد آباد میں, میرے ہاتھ سے وہ جھنڈا ہے, بڑا پروگرام ہوتا ہے تو وہ وہاں چلے جاؤں گا, تو وہاں پر انشاءاللہ ہندوؤں کے مجمع میں بھی ہم لوگ بیان کرتے ہیں, لیکن مسلمانوں کو پیغام دے رہا ہوں, یہ پڑھے لکھوں کی بستی ہے, یہاں پر پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں, ٹیچر بھی رہتے ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ رہتے ہیں, ان کا بھی کام ہے کہ گھروں میں اپنے بچوں کو اپنے بزرگوں کی قربانیاں یاد دلائیں, کیونکہ ہمارے بچوں کو کچھ ہی معلوم ہے نا. ابھی نئی نسل واٹس ایپ کی نسل, واٹس ایپ یونیورسٹی, فیس بک یونیورسٹی, ان کا نالج کتنا ہے, ارے بولو جتنا واٹس ایپ پر آ گیا یہ واٹس ایپ یونیورسٹی کا ہے. تو ہمارے بزرگ پہلے کہ ہمارے بچوں کو گھروں میں بھی ہمارے اسلاف کی, ہمارے بزرگوں کی قربانیاں یاد دلاؤ, کیونکہ آنے والی نسلوں کے سامنے اگر یہ چیز نہیں رہے گی تو پھر یہ احساس کمتری کا شکار ہو کر اس ملک میں زندگی گزارے گی. تو ایک تو یہ ہے آزادی کی بات, اور پھر دوسرے یہ کہ اب ظاہر بات ہے کہ محرم بھی شروع ہو گیا, سمجھ گیا, تو محرم بھی شروع ہو گیا, تو محرم پر سے میں نے شروع کی ایک شعر پڑھے میں کہہ دیا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. گزشتہ تک آن لائن میرا پورا سے بیان تھا, تو میں نے اس میں ایک چیز کا تذکرہ کیا کہ محرم ایک پیغام دیتا ہے. محرم ہمیں یہ نہیں کہتا ہے کہ تمہیں ماتم کرنا ہے, سینے پیٹنا ہے, گال نوچنا ہے, کالے کپڑے پہننا ہے, غم منانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, یا اور بھی کچھ ہوتا ہے. ہو سکے تو اچھے کپڑے لوگوں کا علاقہ ہے تو ہوتا نہیں ہوگا, جو کچھ بھی ہوتا ہے, جو کچھ جو خرابات ہوتی ہے, جو بدعتیں ہوتی ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ یہاں نہیں ہوتی ہوگی, لیکن محرم کا پیغام بھی ہمیں یہ ملتا ہے. جیسے آپ دیکھیں مسلمانوں کو یہ, بچوں کو بھی یہ بتایا جائے کہ دیکھو بیٹا ہمارے اسلامی مہینے ہیں نا وہ یہ ہیں, کیونکہ ان کو جنوری یاد ہے, ان کو کیا ہے, جنوری سے لے کر دسمبر تک نان اسٹاپ یاد ہے, سمجھ گیا. لیکن کہتے نا کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال, ارے بولو بھول گیا, تو ان کو اسلامی مہینے یاد نہیں. تو ان نسلوں کو بھی بتاؤ کہ بیٹا اسلامی سال کا اختتام بھی, میرے پاس موقع نہیں ہے اس لیے میں تھوڑا شارٹ میں کہہ رہا ہوں کہ اسلامی سال کا اختتام بھی ذی الحجہ پر ہوتا ہے, اور ذی الحجہ میں بھی قربانیاں ہیں, قربانیاں ہیں, قربانیاں
قربانی ہے. اور بیٹا اسلامی سال کی شروعات جو ہے نا محرم سے ہوتی ہے, اور محرم میں بھی خاندان رسول نے, خاندان رسول نے, جگر گوش ہے بطول نے, اور نواز ہے رسول نے, اور نبی کے خاندان کے 70-72 لوگوں نے اسلام کے لیے سب سے بلند ترین قربانی پیش کی تھی. اور حضرت حسین اور ان کے خاندان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے خاندان نے دنیا کو یہ بتایا تھا. تاریخ کا صرف جھلک میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ محرم کی ہلکی سی ہسٹری ہماری نسلوں کے سامنے لائی جائے کہ یہ محرم کا مہینہ بھی ہمیں قربانی کا پیغام دیتا ہے کہ نواز رسول نے, خاندان رسول نے, نبی کے خاندان کی عورتوں نے, نبی کے خاندان کے جوانوں نے, نبی کے خاندان کے بچوں نے, 72 ساتھیوں نے کربلا کے میدان میں شہادت دے کر یہ پیغام دیا تھا کہ شہید ہو جانا, مر جانا, قربان ہو جانا, لیکن کسی بھی حال میں ظالم کا پابندہ. یہی اصل پیغام ہوا. چاہتے تو حسین اپنے خاندان کے ساتھ ریٹرن ہو سکتے تھے, لیکن حسین دیکھ رہے تھے کہ نانا کو کیا جواب ہوگا. حسین دیکھ رہے تھے کہ آج مجھے معلوم ہے کہ ہمارا امیر جس کو بنایا جا رہا ہے, یزید جس کو خلافت کے لیے کہا جا رہا ہے, وہ یزید فسق و فجور میں مبتلا ہے, وہ گناہوں میں مبتلا ہے, وہ ناچ گانے میں مبتلا ہے, اور ایسے شخص کو ہمارا امیر بنایا جائے اور حسین اگر قبول کر لے اور خاموش رہے تو پھر کیسے چلے گا. نانا کو حسین کیا جواب دے گا؟ تو جناب حضرت حسین نے پورے خاندان کو میدان کربلا میں شہادت پسند کیا اور وہاں کرنا پسند کیا, مگر ظالم کا سمرتھن ارے بولو نا بھائی نہیں کیا. اگر اتنے ہی فارمولا سمجھ میں آ جائے نا تو یہ کرکل پرابلم سب حل ہو جائیں گے. کرکل پرابلم نہیں ہے سر, لیکن ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ رہبر بھی ہمیں اچھا نہیں ہونا, رہبر بھی ہمیں دیندار نہیں ہونا. ہاں ایک نمبر کا 2 نمبر ہی چاہیے, نہیں ایک نمبر کا 2 نمبر, یعنی 2 نمبر میں بھی ایماندار ہے, پھر اس کے پیچھے کہیں آ گئے اور ہم تو آئے پیچھے نہیں. کربلا کا پیغام ہے کہ کسی فاسق و فاجر کو قبول نہ کرنا, کسی گناہگار کو قبول نہ کرنا, کسی ناچنے گانے والے کو قبول نہ کرنا, کسی ظالم کے ظلم کو قبول نہ کرنا. یہ کربلا کا پیغام ہے, یہ شہادت حسین کا پیغام ہے. اس لیے مولانا محمد علی جوہر کا مشہور اور شہرۂ آفاق شعر ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آج بھی کربلا ہے, صرف وہیں پر کربلا نہیں ہے, آج یہاں بھارت میں بھی کربلا ہے. آج ہمارا مال, ہماری جان, آج ہمارا خون پانی سے زیادہ سستا ہو چکا ہے. آج گاجر مولی کی طرح عراق سے لے کے وہاں کی کربلا سے لے کے یہاں کے کشمیر, آسام اور برما تک اور میانمار تک گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے. لیکن ایسے حالات میں بھی شہادت حسین اور محرم ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ کسی بھی حال میں ظلم کو برداشت نہیں کرنا, چاہے قربان ہونا پڑے, چاہے شہید ہونا پڑے. لیکن آج ہم نے اپنی جانوں کی حفاظت کو اول درجہ دے دیا, جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا حدیث پڑھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر امت 2 چیزوں کو اہمیت دے گی تو پھر ان پر دنیا کے لوگ ایسے ٹوٹے گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں. اور آج دنیا کی ساری قومیں ہم پر ایسے ٹوٹ رہی ہے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں. پیارے آقا نے فرمایا تھا کہ جب 2 چیزیں, یہ حدیث کے الفاظ ہے, پیارے آقا نے فرمایا تھا کہ جب 2 چیزیں اہل ایمان کے اندر آ جائے گی تو ان کی تباہی یقینی ہے. اور وہ 2 چیزیں کیا؟ موت کا ڈر اور مال کی محبت. آج دونوں چیزیں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ چمڑی سے بھی محبت ہے اور ارے بولو بھائی دمڑی سے بھی محبت ہے. اور اسلام کہتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے, قربانیاں چاہتا ہے اسلام. اسلام کہتا ہے جان مانگو جان دے دے, مال مانگو مال دے دے. اور یہ ایسے نہیں آیا یہاں تک اسلام, جان مانگا جان دیا, مال مانگا مال دیا, صحابہ نے قربانیاں دی, تب جا کر یہاں پر اس
ہندوستان کو جس کو ہندوستان کہتے ہیں، لیکن میں نہیں مانتا ہوں، لیکن یہاں پر بھی ان کی قربانیوں کا نتیجہ تھا کہ آج یہاں پر کروڑوں کی تعداد میں اسلام کی شمع روشن ہے۔ آئیے اب دو تین چیزیں یہاں میں نے آزادی کا تھوڑا تذکرہ چھیڑ دیا کہ ہماری نسلوں کو ہمارے اسلاف کی قربانیاں بتائی جائے، سمجھ جائے، پھر ہلکا سا میں نے محرم کا تذکرہ چھیڑ دیا، لیکن آئیے اب میں دو تین چیزیں اور میں خاص طور سے آگے بیان کر کے پھر میں آگے بڑھوں گا کہ میرے بھائیوں دیکھو قرآن پاک کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا، بڑی مشہور آیت، کون سی آیت؟ اللہ کہتا ہے بڑے پیارے انداز میں اللہ اپنے بندوں کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کیا ہے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ کہ بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ اور اپنے گھر بار والوں کو نار، اللہ کہتا ہے وہ جہنم جو میں نے بنائی ہے اس جہنم سے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو بھی بچانا اور اپنے گھر بار والوں کو بھی بچا لینا۔ اللہ کہتا ہے آج ایک ماں اپنے بچوں سے کتنا محبت کرتی ہے کہ پیٹ میں حمل ہے، اس وقت سے آپ نے دیکھا ہوگا، خیر اب تو بہت ساری چیزیں بدل گئی ہے، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بزرگ ہمارے بڑے بیٹھے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ پرورش پاتا تھا اسی وقت سے ماں سویٹر بن رہی ہے۔ کیوں؟ کہ سردی کا موسم ہوگا، میرے بچہ سردی کا شکار نہ ہو جائے۔ کیوں؟ آپ کو دیکھو کہ اگر گرمی آنے والی ہے تو جو 10 مہینے سے کولر پڑے تھا اس کو نکال کر صاف کر رہا، فکر ہے نا کہ میرا بچہ گرمی کا شکار نہ ہو، اور آپ کی فکر ہے نا، ہونا بھی چاہیے بھائی، ہونا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے۔ بس اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہونا بھی چاہیے، دنیا کی بھی فکر ہونا چاہیے، لیکن اللہ بڑے پیارے انداز میں کہہ رہا ہے کہ جیسے تم دنیا کی فکر کرتے ہو کہ گرمی کا شکار تمہاری اولاد نہ ہو، جیسے تم دنیا کی فکر کرتے ہو کہ سردی کا شکار تمہاری اولاد نہ ہو۔ ایک ماں بچے سے کتنی محبت کرتی ہے کہ اگر اچانک وہ اپنے 2-3 مہینے کے گود میں بیٹھے ہوئے بچے کو اگر لے کر باہر نکل گئی اور اچانک بارش کے قطرے شروع ہو گئے تو وہ ماں خود بھیگ جائے گی، مگر اپنے پلوں اور اپنے دامن سے اپنے معصوم بچے کو چھپا لے گی کہ اس کو بارش نہ لگے، یہ کوئی بیماری کا شکار نہ ہو۔ تو ایسے ہی اللہ کہتا ہے او میرے بندو، او میری بندیوں، اللہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی اس آگ سے بچانے کی فکر کرو اور اپنی اولاد کو بھی اس آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ آج آپ ماحول دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ میں اگر بات شروع کروں صرف جوانوں سے پہلے کہ اگر صرف جوانوں سے کہو کہ آج میری قوم کا جوان اتنا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، جوان اتنا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے کہ جب ہم حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھتے ہیں تو وہ جوانوں پر اتنی توقع اور امید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تو رازق الفقاہ ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازدہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، حوث نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نائے انسان کے، اچھل کر اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا۔ تو اقبال جوانوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جوانوں تم سے بڑی امیدیں ہیں، جوانوں تم سے بڑی امیدیں ہیں، لیکن جب میری قوم کا جوان اگر اس کے قدم بہتے جائیں گے اور ایسے بھی بہ جائیں گے کہ وہ ایک گھٹیا قسم کے عشق اور پیار کے چکر میں ہی وہ کورٹ میرج کرنے کو تیار ہو جائے گا، اور وہ اپنی مرضی سے اگر اس قوم کی بیٹی یا اس قوم کا بیٹا اگر کورٹ میں یہ اپیل دے گا، یہ اپلیکیشن کرے گا، یہ عرضی کرے گا کہ میں اپنی مرضی سے اسلام چھوڑ رہی ہوں، میں اپنی مرضی سے ایمان چھوڑ رہا ہوں اور میں اپنی مرضی سے یہ فلاں دھرم قبول کر رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایسی نسل سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ ان کو بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جمعہ کے بیان میں ساری چیزیں نہیں آ سکتی ہے، لیکن آج ماں باپ، میں نے اس سے پہلے کھل کر پچھلے جمعہ کو کہیں تو نہیں کہا، ماں باپ سے کہا کہ بالکل اللہ کی قسم کھا کر بھی میں کہتا ہوں کہ دنیا کی اعلیٰ تعلیم کے ہم بالکل بھی مخالف نہیں ہیں۔ بہترین سے بہترین اعلیٰ تعلیم دو، مخالف نہیں، ہم لوگ ورودھی نہیں ہیں، بہترین سے بہترین اعلیٰ تعلیم دو،
لیکن کیا صرف ایڈمیشن دلوا کر کہ بیٹی پونا میں پڑھ رہی ہے، بیٹا بنگلور میں پڑھ رہا ہے اور بیٹی کیرلا میں ہے یا بیٹی ممبئی میں ہے اور ایڈمیشن دلوا دیا 1 کروڑ خرچہ کر کے MBBS میں اور تیری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ نہیں، قسم خدا کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی ہے، ذمہ داری پوری نہیں ہوئی ہے۔ اور آج جو حالات پیش آ رہے ہیں صرف اشارے کر رہا ہوں کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کی اخلاقی، ایمانی اور اسلامی تربیت کے اعتبار سے بالکل بے پرواہ ہو گئے ہیں۔ ہمیں خیال نہیں بچہ راتوں کو کہاں جا رہا ہے، 1 بجے تک کہاں رہ رہا ہے، 12 بجے تک کہاں رہ رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، دوست اس کے کون ہے، کون سا اس کا گروپ ہے، کوئی نہ نہیں۔ تو جہاں چھوڑ دیے جائیں بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی اور صرف پکڑ نہیں، یہی اولاد کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پکڑ کروائے گی کہ میرے مولا یہ میرا باپ ہے، میرے مولا یہ میری ماں ہے، میرے مولا یہ میرا بڑا بھائی ہے، میرے مولا یہ میرے پیرنٹس تھے، یہ میرے بڑے تھے، میرے مولا میرے باپ نے مجھ سے بڑی محبت کیا، دنیا کا ہر عیش، دنیا کا ہر آرام دیا، کروڑوں روپے کی زمین دیا، پلاٹ دیا، دکان دیا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، لائر بنایا، فلاں بنایا، فلاں بنایا، میرے مولا یہ میرا باپ ہے۔ دنیا کا ہر عیش و آرام اس نے دیا تھا، لیکن جو چیز مجھے تیرے دربار میں یہاں پر کھڑے رہ کر کامیاب کرنی تھی وہ تعلیم اور وہ تربیت اس نے مجھے نہیں دی تھی۔ جی ہاں، آج ہمارے بچے دیکھیں آپ تو پڑھائی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیجیے، لیکن کیا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا یہ ذمہ داری ہو گئی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی بڑے شان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی فلاں بن گیا، فلاں بن گیا، اور پھر سننے والے کے دماغ میں بھی آتا ہے کہ اب تو اتنے لاکھ کمائے گا، اتنے کروڑ کمائے گا۔ تو میں کبھی تو میں پورے ملک میں جہاں جا رہا ہوں تو ہنستے ہنستے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ زیادہ نوٹیں چھاپنے کی مشین مت بناؤ بچوں کو، کیونکہ باولا کبھی بھی راتوں رات نوٹا بند کر دے رہا، سمجھا؟ کبھی بھی ذمہ داری تو ذمہ داری پوری نہیں ہوگی۔ آج ہمارے بچے، ہماری قوم کے جوان آج غلط راہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، کفر کے دلدل میں جا رہے ہیں، کفر اختیار کر رہے ہیں۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ صرف کسی امام کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف کسی مفتی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، خود کی بھی ذمہ داری ہے، اور سب سے پہلے اور فرسٹ اولین درجے میں ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو نے پیدا کیا، تو ان کے روپیے کھا، اور مولانا ہمارے لیے اس کو، جماعت والے سنبھالیں گے اس کو، تیری خود کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آج آن لائن تعلیم ہو رہی ہے، میں نے کہیں تو بھی کہا تھا، شاید میرا خیال سب بیٹھے ملت اسکول میں جب ایک پروگرام تھا، میں نے کہا کہ آن لائن تعلیم ہو رہی ہے، بالکل بالکل دیجیے، لیکن تمہاری 8ویں کی بچی، تمہاری 12 سال کی بچی، تمہاری 14 سال کی بچی وہ 2 گھنٹہ آن لائن پڑھ رہی ہے۔ ارے یہ شیطانوں نے ان کا نیٹ ورک بڑا مضبوط کر دیا ہے، یہ کب بدماشی کرے گے اور کب غلط چیزیں اس کی اسکرین پر آ جائے گی، اور وہ ادھر سے آن لائن ہوتے ہوتے کہیں اور آن لائن ہو جائے گی، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ پڑھائی میں آن لائن ہم کہاں کر رہے ہیں، لیکن گھر کا کوئی ایک ذمہ دار اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ میں صرف اشارے کر رہا ہوں، اور واقعات ہمارے پاس پروف کے ساتھ میں کہ حالات کہاں سے بگڑے اور کیوں ایسا ہوا، تو بعد میں پتا چلا کہ ایسا اس وجہ سے ہوا ہے۔ تو میں اشارے کر رہا ہوں صرف ذمہ داری ہے کہ آن لائن تعلیم پر بھی ہم اپنے اولاد کی صحیح فکر کریں۔ میں آج محلے میں، کیونکہ میں بار بار نہیں آ سکتا ہوں، میں پورے ملک میں جاتا ہوں، میں بار بار نہیں آ سکتا ہوں، تو میں یہاں پر پھر کہہ رہا ہوں کہ آج میری قوم کے جوان، پڑھے لکھے جوان نشہ کی طرف جا رہے ہیں، نشہ کی طرف جا رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک خالبہ اپن چوپڑ پٹی کے لیے نا، تو اپن بیڑی تھوڑی دیں گے، بیڑی اپنی شان کے خلاف ہے نا، لیکن اپن ایجوکیٹڈ ہے، اپن پڑھے لکھے ہیں، ہائی کوالٹی کے ہیں، سمجھ گئے اشارہ؟ ارے سمجھ گئے اشارہ بھائی؟ تو میری قوم کے جوان آج مختلف قسم کے نشے کی طرف جا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، کیوں؟ الگ الگ انداز میں نشے کر رہے ہیں۔ میں اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جوانوں کو روکا جائے، کچھ ایسی مہم چلائی جائے، ہم طے کریں کہ میرے محلے میں، میرے علاقے میں کوئی جوان نشے کی طرف نہیں جائے گا۔ کہو انشاءاللہ، مہم بناؤ۔ اب آؤ، اب بہت اہم باتیں کہہ رہا ہوں۔ دیکھو ہم مسلمان ہیں،
مسلمان بہت اہم بات آپ کے ساتھ رکھتے ہوئے بات ختم کرو. ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو ایک دین دیا گیا ہے, پورا سسٹم دیا گیا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم لوگ ایسے خالی نہیں ہیں. ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہے اور ایک ہاتھ میں سنت ہے, ارے بولو زور سے, رسول اللہ ہے. اور نبی نے ہم کو جو طریقے بتائے بڑے گرو کے ساتھ, پورے فخر کے ساتھ میں ملک میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں, آج تم کو جو کھانے پینے کا طریقہ بتایا گیا تھا, آج اس کی بھی اہمیت لوگوں کو سمجھ میں آ گئی. اشارہ سمجھو, یعنی میں کیوں اشارہ کر رہا ہوں کہ ہر چیز ہم کو سسٹمیٹک دی گئی ہے. ہم دنیا کو بتائیں, ہم وہ قوم نہیں ہے, ہم کو رہبر اللہ نے ایسا دیا ہے کہ جس نے پیشاب کا طریقہ, پخانے کا طریقہ, ٹوائلٹ میں جائے تو کیسے جائے نبی نے بتایا, ٹوائلٹ میں بیٹھے تو کون سے پیر پر وزن دے کر بیٹھے نبی نے بتایا, بستر پر سونے جا رہے ہیں تو کیسے سوئیں, کون سی کروٹ پر سوئے نبی نے بتایا. اس کے کیا کیا فائدے ہیں میڈیکل سائنس آج ریسرچ کر رہی ہے. میڈیکل سائنس, ایک ہندو ڈاکٹر نے جب وضو کرنے کا طریقہ دیکھا کہ ایسا 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 کیا جا رہا ہے, تو وہ ہندو ڈاکٹر پوچھنے لگا یہ ابھی کورونا کی وجہ سے کر رہے تم ایسا؟ تو اس کو بتایا بیٹا کورونا نہیں, 1500 سال سے کر رہے ایسا. آج کورونا بتانا کہ نبی کی سنت میں کتنے فائدے. ارے بولو بھائی, دیکھو مولانا کیا بولتے اس کو, خلال کہتے ہیں, ایسا ایسا نبی نے ایسا بتایا. ہم لوگ وضو کا دھڑا کرتے نا, آپ لوگ ایسا ایسا کرنے کو نبی نے بتایا تھا. اب سمجھ میں آ رہا 2021 میں 20 میں کہ کورونا یہاں رہتا نہیں سمجھ آ. ارے ایک ایک طریقہ دنیا کو سمجھنا ہے. مطلب آخری بات سمجھ لو یارو, دیکھو یہ ہمارا اپنا پورا علاقہ ہے. کچھ چیزیں جو عام طور سے بیانوں میں ہمارے علماء بھی نہیں کہتے ہیں, نہیں کہہ پاتے ہیں, یہ ہم دھیان نہیں جاتا ہے. میں اس کو تذکرہ کرتا ہوں. دیکھو ہمارا محلہ ہے, نبی پاک نے کیا فرمایا, المسلم اخو المسلم, بہت اہم بات اللہ نے ذہن میں ڈال دیا. سنا, نبی پاک نے فرمایا المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اور نبی نے یہ بھی اشارہ کیا کہ دنیا کے کسی ایک کونے میں اگر کسی اہل ایمان کو تکلیف ہوتی ہے تو دنیا کے دوسرے کونے کے مسلمان کو اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. کیوں؟ لیکن آج ہمارا خود کا حال یہ ہے کہ بازو والا کیا ہے, اس کا بیچارے کو کورونا ہوا کہ نہیں ہوا, آپ کو تو بازو والے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ اسٹینڈرڈ ہو گئے نا, کس کے بعد جھانکتے تھوڑی ہے وہ, اب اسٹینڈرڈ ہو گئے. یہ اسلام نہیں ہے. ہمیں خبر ہونا چاہیے کہ میرا پڑوسی کس حال میں. جب نبی ایک اشارہ کر رہے ہیں کہ تیرے پڑوسی کا اتنا حق ہے, کہ نبی کے الفاظ ہے کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور جبرائیل نے اتنے 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 حق دکھائے پڑوسی کے کہ نبی پاک کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں اس کو جائیداد میں, یعنی اب دیکھو وقت ختم ہو گیا, ایسے ڈیٹیل نہیں بتا سکتا. آپ اشارہ سمجھ لیں کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ وہاں پر 7-12 میں تمہیں آ جائے گا. تو اس کا مطلب کتنے حق ہو کے پڑوسی کے. آج پڑوسیوں کی ہمیں خبر نہیں ہے. کون کس حال میں بھوکا ہے. لاک ڈاؤن کی شکل میں کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے حالات خراب ہوئے ہیں اور وہ ایسے خوددار بھی ہیں کہ بول نہیں سکتے ان کے گھر میں بیماری ہے, ان کا بچہ بیمار ہے, کیا ہے, ہم جھانکنے کو تیار نہیں. یہ ہماری جہالت ہے, یہ ہماری نادانی ہے. ہم ایک دوسرے کا خیال رکھنے کو تیار نہیں. آج ہم ایک دوسرے کو, ارے مسلم محلے میں اگر ہمارا کوئی اگر رمیش پرکاش کیلاش گنیش آ جائے تو اس کو لگنا چاہیے کہ ہاں مسلم محلہ ہے, کیونکہ ہم گرو سے کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ پاکیزگی اور صفائی کی تعلیم کس کو دی گئی. ارے بولنا بھائی, مسلمان کو. الطہارۃ, یہ بچوں کو ہم پڑھاتے مدرسے میں, الطہارۃ نصف الایمان, طہارت پاکیزگی آدھا ایمان ہے. اب اگر مسلمان کی محلے میں اگر پاکیزگی نہ رہے تو کیوں ہم کیا کر رہے ہیں. اگر ہمارے گھر کا کام چل رہا ہے تب بنداس سامنے دوسروں کے گھر کے سامنے اینٹا پڑی ہے, ریتی پڑی ہے, یار کو کوئی بول نہیں سکتا ہوگا نہیں یار. بلا راستہ ہم کر رہے ہیں, راستے بلا ہم کر رہے ہیں, تکلیفیں ہم دے رہے ہیں. ارے آپ سنیں, ایک مرتبہ ٹریفک پولیس والے کو میں نے بولا کہ بیٹا یہ ٹریفک کا سسٹم ہمارے نبی نے بتایا ہے, اب تو معلوم نہیں ہے ٹریفک کے
ایاکم والطرق، ایاکم والطرق، یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ راستے میں بیٹھنے سے بچو اور راستے میں لوگوں کو تکلیف نہ دو۔ اب ہم کہیں بھی گاڑیاں کھڑا کر دیں، کسی کا خیال نہیں رکھ رہے، کسی کا دھیان نہیں دے رہے، اور پھر اگر جھگڑے ہو گئے تو جناب جھگڑے میں چھوٹو گے اور لوگ کہاں تک پہنچ جا رہے؟ دیکھ باپ کا نام لینا سمجھا، معمولی چیزوں پر جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں، کیوں؟ ایک دوسرے کا خیال نہیں۔ او یار بس آخری جملہ یہی ہوگا کہ محبت کرو، محبت کرو۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ جیسے ایک شاعر کہتا ہے کہ ہم کو دوزخ سے بچایا آمنہ کے لال نے، باغ جنت کا دکھایا آمنہ کے لال نے، دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائے خیر کی، ان کو سینے سے لگایا آمنہ کے لال نے، دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائے خیر کی، ان کو سینے سے لگایا آمنہ کے لال نے۔ تو پیار کرو، محبت کرو، اور پوری طریقے سے ہم مسلمان ہیں۔ ہماری کالونی میں اگر کوئی غیر مسلم آئے تو اس کو لگے کہ ہاں میں مسلم محلے میں آیا تھا۔ کیوں؟ پانی ہم استعمال کر رہے ہیں، بالکل گاڑی دھو، فور ویلر دھو کر رہا ہے، لیکن آپ روڈ پر اگر پانی بہا دے رہے ہیں، 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے فجر کے وقت میں بس وہ گاڑی کوئی دھو رہا تھا اور وہ پانی راستے پر آ گیا، اب جناب پھر ادھر سے بیچارہ ٹو ویلر والا گزرا، ٹو ویلر کے چھینٹے جو ہے پھر اس کے آنکھ پہ گئے، لگایا تھا کس نے سمجھ گئے اشارہ؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم دھیان نہیں دے رہے، کچرا ہم لوگ راستے میں پھینک رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے کہ مسلمان کے محلوں کی علامت سے کوئی عجیب جملہ یاد آ گیا، حدیث کے جملے میں ملتا ہے کہ مسلمان کے محلوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کے گھروں کے سامنے کچرا نہیں رہتا۔ اور ابھی اپنی پہچان کیا ہوتی؟ ارے بھائی کچرے والی گاڑی آئے گی نا، سکھایا جا رہا ہے تجھے رہنے کا ڈھنگ، اور یہ اسلام نے سکھایا ہے، تو وہاں جب تو کچرا باہر پھینکے گا تو راستے میں پھینکے گا، گندگی ہوگی، پھر یہ جتنا آج میڈیکل بتا رہی ہے وائرس سے ایسا بچو۔ ابھی کہیں میں نے خبر لگایا کہ نگر پالیکا جن جاگرتی مہم چلا رہی ہے کہ ملیریا سے کیسے بچا جائے اور ڈائریا سے کیسے بچا جائے۔ ارے یارو یہ جن جاگرتی مہم سب کس نے چلائی ہے؟ یہ سوچھ ابھیان کس نے بتایا ہے؟ ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ تو خیر یہ جنرل باتیں تھی جو میرے ذہن میں آ گئی، اللہ سے دعا کرتا ہوں، اور وہ حدیث کے نبی نے فرمایا کہ ہر شخص ذمہ دار ہے۔ ایک یہ جملہ پر دھیان دو، نبی پاک نے فرمایا کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ اب ایک عام آدمی کیا ہوگا؟ اپن تو پانچ ڈبری والے ہیں، اپنا دھیان، تو سب سے خطرناک ذمہ دار ہے، سارے محلے کی خبر دیکھو ہے۔ اب تو ٹیلر ہو، سمجھ گئے کیا؟ ٹیلر بھی ذمہ دار، عالم بھی ذمہ دار، مفتی بھی ذمہ دار، وہ جو پان ڈبری لے کے بیٹھا وہ بھی ذمہ دار، وہ جو دودھ والا ہے وہ بھی ذمہ دار، وہ جو کرانہ دکان والا ہے جس کو پورے محلے کی خبر، سمجھ گیا؟ تو بس اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر کہیں گناہ ہوتے دیکھ رہے ہو تو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ایسا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو کہ خود کی بھی عزت بچے، اس کی بھی عزت بچے، اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ اسلام کی اور دین کی عزت بچے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں اللہ نے ذہن میں ڈال دیا، کہہ دیا، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں ادا نہیں کیے وہ سنتیں ادا کریں۔ رہے برے انسانیت تو سب کو پیار